بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز آپ نے 8 مارچ کو بہت سارے شہروں میں پاکستان کے اندر 8 مارچ میں عورتوں کو وومن رائٹس یا وومن ڈے کے نام پر نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے شہر نیو یارک سے اس کی ابتدا ہوئی۔ چند خواتین نکلی تھیں جن کو یہ مسئلہ تھا، جن کا پرابلم یہ تھا، جن کا جو ہے ایجنڈا یہ تھا، جن کے مطالبات یہ تھے کہ کمپنیز کے اندر ہم سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور ہمیں سیلری ایک مرد کے برابر نہیں دی جاتی یا عام ایک ورکر کے برابر نہیں دی جاتی۔ یعنی آج کل کا جو 8 مارچ میں عورتیں نکلتی ہیں، اس کا مین مقصد یہ تھا۔ اس وقت یہ کچھ عورتیں نکلی اور نکل کر اپنے یہ مطالبات رکھیں، تو بعد میں ایک عرصے بعد جا کر اس کو ایک عالمی مقام ملا اور اس کو وومن ڈے کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کون سے ایسے حقوق ہیں جو ایک عورت کو نہیں ملتے؟ پاکستان چونکہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست کے نام پر یہ ملک بنا ہے، اور جو ظاہر پاکستان میں جو خواتین نکلتی ہیں وہ مسلمان ہوتی ہیں۔ اسلام نے کون سا ایسا حق ہے جو ان خواتین کو نہیں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا آئندہ سے کسی بچی کو قتل نہیں کیا جائے گا، چونکہ حضور کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور وہی لوگ جو کافر تھے، وہی لوگ جو آج کل کے لبرل قسم کے ذہنیت کے حامل تھے، جو آزادانہ ماحول میں پلے بڑھے اور جن کو اسلام نام کی کوئی چیز، مذہب نام کی کوئی چیز کو جو مانتے نہیں تھے، ایسے ہی لوگ اس وقت بھی عورت کو ایک بوجھ سمجھتے تھے اور بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ ایسے آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ادوار کو آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی حضور نے عورتوں کو وہ مقام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کے سامنے بیٹیوں کے فضائل بتائیں، والدین کے فضائل بتائیں، والدین میں خصوصاً ماں کے فضائل بتائیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اور بیٹیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے 2 بیٹیوں کو پالے گا، اچھی تربیت کرے گا اور اپنے گھر سے رخصت کرے گا تو میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اور دیگر بہت سارے مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب حضور کی بیٹی گھر تشریف لے آتے تو حضور کھڑے ہو کر اپنے کملی والی مقدس چادر نیچے بچھا دیتے تھے۔ یعنی اسلام سے الحمدللہ اسلام نے عورت کو وراثت دی، سب کچھ دیا۔ پاکستان اور جو اسلامک کنٹریز کے اندر جو عورتیں نکلتی ہیں، ان کا مین ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ ان عورتوں کو نکلتے آپ نے دیکھا، لیکن بیسک جو ان کا مطالبہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہماری عورتیں جب نکلتی وہ کیا کرتی؟ ان کے ہاتھ میں جو پلے کارڈ ہوتے ہیں، میں کھانا نہیں پکاؤں گی، میں سیدھی بیٹھ گئی ہوں اور مجھے والد کا چھتر نہیں چاہیے، مجھے والد کی نگرانی نہیں چاہیے، مجھے بھائیوں کا فلاں نہیں چاہیے۔ تو ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری نیو جنریشن کو ایک آزادانہ اور فسادانہ جو ہے طریقے کی طرف لے کے جائے۔ اور اس کے اندر آپ نوٹ فرما لیں کہ جو عورتیں ہیں، کیسے لبرل ترین قسم کی عورتیں ہیں۔ پاکستان ایک اسلام سے بھرا ہوا ملک ہے، جہاں پر آپ ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ عورت آپ کو ایسے ملے گی جو اس قسم کا ماحول چاہتی ہو۔ باقی جو باحیا اور باکردار اور پاکستانی خواتین ہیں، وہ ایسے ماحول کو بالکل پرموٹ نہیں کرتی۔ یہ چند عورتیں ہوتی ہیں جو NGOs کے نام پر بیرونی ایجنڈے پہ پلنے والی اور ان کے پیسے کھانے والی، ان کو نکلنا ہی ہوتا ہے مجبوراً۔ تو آپ ان عورتوں کا بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں تو ان کا کوئی بیک گراؤنڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ آج سے چیک کرنا اسٹارٹ کریں۔ ان میں سے بہت کم عورتیں آپ کو ایسے ملیں گی جن کا فیملی ہو، باقی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی یتیم بچی ہوتی ہے جو ان کو پالا ہوتا ہے اور NGOs نے اور ان کو آگے ایسے استعمال کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو گھر سے بھگا دیا یا کوئی ایسا کام ہو گیا، پھر یہ NGOs اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، پھر 8 مارچ کو ان کو نکال کر روڈ پہ لے آتے ہیں اور ان کو بہت کچھ سکھا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، آپ برائے کرم اس قسم کے فتنے میں مت پڑیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ رپورٹ کریں، اور پاکستان جیسے عظیم ریاست کے اندر اور اپنے الحمدللہ ہم ماؤں والے ہیں، ہم بہنوں والے ہیں، ہم بیٹیوں والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایک عورت کی عزت کیا ہے، عورت کا احترام کیا۔ ہمارے لیے کوئی ایک دن نہیں ہے، ہمارے لیے ہر دن
ہماری ماں کا ہے، ہمارے لیے ہر دن ہماری بہن کا ہے، ہمارے لیے ہر دن ہماری بیٹیوں کا ہے. ہم نے تو تمام زندگی ہی ان کے لیے وقف کر دی ہے، اور آپ کے لیے ایک دن ہوگا. تمہیں تمہارا ایک دن مبارک، ہمیں ہماری پوری زندگی مبارک. بس.